بسم باقی نمازیں پہلے ہوتی ہے. سب صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو اینڈ ویلکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ملتان ٹیسٹ پاکستان کے لیے ایک بڑا اور کڑا امتحان وہ شروع ہو چکا، بلکہ 3 دن اس کے مکمل ہو گئے. 64 رنز کی پاکستان کو لیڈ ہے پہلی اننگز کے اندر، کیونکہ 556 پاکستان نے پہلی اننگز کے اندر کیے. انہوں نے 462 کر لیے، 452 کر لیے. 64 رنز کی پاکستان کو لیڈ ہے. تو اب پہلی اننگز کے اندر اسٹریٹجی میں کیا فرق تھا، پاکستان کی بیٹنگ لائن کے اندر اچھی چیزیں کیا ہیں، 3 سینچریز جو ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد جب 556 کو جو ہے وہ ان کی اگینسٹ پاکستان کی بالنگ لائن اپ ہوئی، پھر کیپٹنسی میں کتنے فلاز نظر آئے، بالنگ کے اندر خاص طور پر کیا کیا اور اچھی چیزیں کیا تھیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم اس ویڈیو کے اندر کریں گے. آپ اس اپنے فیورٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اور اس کے اندر سب سے اہم بات وہ پچ کا جو اس کے اندر رول ہے، اس کے اوپر کتنا رول ہوا کہ وہ جو نا اس نے پاکستان کو رول کے رکھ دیا. تو ون اینڈ اونلی طاہر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ جی وارم ویلکم، آپ کو بہت شکریہ آپ کا. فرمائیے کہ تیسرا دن ملتان ٹیسٹ، پھر اس کے بعد پاکستان کی بیٹنگ لائن سے پہلے شروع کرتے ہیں. کیسا آپ کو لگا؟ 556 رنز، 3 سینچریز ہوئی ہیں، شان مسعود، عبداللہ شفیق، پھر اس کے بعد 8ویں نمبر پر ریکارڈ جو آغا سلمان، اس نے آ کے جو ہے نا 104 ناٹ آؤٹ کیے ہیں. یہ آپ کو جو ہے نا امید کی کیسی کرن لگی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے بیٹنگ کا کہا، تو میں آپ سے پہلے بیٹنگ کا کر دوں. شان مسعود بہت اچھا کھیلے، کیونکہ شان مسعود پاکستان کی طرف سے نہیں کھیل رہے تھے، دراصل انگلینڈ کی طرف سے کھیل رہے تھے، کیونکہ انگلینڈ کے اندر وہ کھیلتے ہیں. لینکا شائر کا کپتان تھے، ڈربی شائر کے کپتان تھے، اس کے بعد اس کے یارک شائر کا کپتان ہے. تو وہ ساروں میں مل کے کھیلتے ہیں. ان کی بالنگ کا بھی بہت پتہ تھا، ان کے ہر چیز کا مطلب جتنی بھی ان کی کیپیسٹی تھی، جتنی بھی مٹیریل تھا، بیٹ وہ تھا ان کے پاس، ان کے دماغ میں تھا. پھر پچ اس طرح کی تھی جو ان کو فیور میں گئی، بڑا اچھے رنز کیے انہوں نے. پھر اس کے بعد عبداللہ شفیق بڑی سینچری کیا، بڑے مشکل میں پھنسے ہوئے تھے، ان کے لیے وہ رنز کرنا بہت ضروری تھا، جبکہ بہت کرٹیسزم ہو رہا تھا. تو جو سب سے بڑی بات ہے جو سائم ایوب آتے ہی آؤٹ ہوئے. سائم ایوب ابھی بڑا امیچور ہے. کرکٹ میں میچورٹی اس میں جلدی آ گئی ہے، میچورٹی بڑوں کے ساتھ پھرنے سے میچورٹی آ گئی، لیکن وہ امیچور ہے. یٹ ناٹ میچور ٹو بھی کیا کہتے ہیں، یٹ ناٹ میچور پراپرلی، جو میچور پراپرلی نہیں ہے. تو اس کو کرکٹ کی طرف دھیان دینا چاہیے، کرکٹ میں رنز کرنے چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہریرا بہت اچھا ہے اور ہریرا کو کھلانا چاہیے. ہریرا جو ٹیم کے اندر ڈلتا ہے، اب اگلے میچ میں سائم ایوب کی جگہ ہریرا کو ڈالنا چاہیے. دوسری چیز اب پھر اس کے بعد آپ نے تیسری سینچری تھی جو آغا کی تھی. آغا نے بڑا اچھا کھیلا، اور آغا نے ایک ان کے اسپنر جو لیچ ہے، جو دنیا کا بیسٹ جیک لیچ، دنیا کا سب سے اچھا لیفٹ آرم لیگ اسپنر، جو ہٹ نہیں کھاتا، اور انگلینڈ کو بہت سی فتوحات میں اس کا ہاتھ رہا ہے. اس کو بہت 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 بے دردی سے مارا. اور بشیر کو بھی جو اسپنر، اس کو بھی. بشیر کا میں ایک بات سنا، جو بالرز بندے سن رہے ہوں گے، کہ جو ان کا بشیر جو ہے وہ ادھر سے بال کرتا ہے، اب فرنٹ فٹ پہ پورا ویٹ نہیں لے کے جاتا، فرنٹ فٹ پہ پورا ویٹ لے جاتا، اس میں بائٹ زیادہ. اگر کھڑے ایسے بال کر دیتا ہے تو اس میں بال میں بائٹ کم آتی. پاکستان اور انڈینس جو پچز ہیں، اور یہ سب کانٹیننٹس کے پچز ہیں، اس پہ اس طرح کا بالر کامیاب نہیں ہوتا جب تک آپ بیک فٹ سے فرنٹ فٹ پہ ویٹ کو ٹرانسفر نہیں کریں اور پورا پیوٹ نہیں کریں گے اس وقت تک بال نہیں ہوتا پورا ایسے. تو وہ اوپر سے کر رہے ہیں جی سر. یہ جی ہمارے اس چینل کی خاصیت یہی ہے، اور شاہ جی کا خیر بڑا پن وہ یہی ہے کہ جو ٹرو کرکٹنگ جو نالج ہے، جو ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہی آپ کو دیتے ہیں. کسی کے لیے کوئی باعث نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی پرسنل میٹ نہیں ہے. صرف اور صرف یہی ہے کہ جو اچھا کھیلتا ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جو ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اب صرف اور صرف پاکستانی پلیئرز کی بات نہیں ہو رہی ہے، اب اس کی انگلینڈ کے جو بولرز ہیں ان کی بھی جو ہے نا ان کے اندر جو خامی ہے، تاکہ جو ہے ہمارے چینل کو دیکھنے والے جو بچے ہیں، سینئر جونیئر ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ
وہ اس سے لرن کریں کہ مطلب کہ وہ کتنا زبردست طریقے سے جو ہے نا اس کو ڈیفائن بھی کیا جا رہا ہے, صرف اور صرف جو ہے وہ ایک تنقید کر کے آگے نہیں نکل جاتے, بلکہ اس کی ٹیکنیکل جو اس کے فلا ہے وہ ایکچولی ڈسکس کیے جاتے ہیں. تو یہ شاہ جی کا بڑا پن ہے, اور ظاہر ہے ساری عمر کرکٹ کو دی, پھر اس کے بعد کھیلے بھی, کھلایا بھی, اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے نا وہ اوورسی کیا. شاہ جی پچ کا کتنا رول ہے؟ دیکھیں پچ کا جو ابھی بڑا اچھا آپ نے بتایا, پچ کا رول ہے, اتنا رول ہے کہ رول دیا اس نے, واقعی رول دیا. دیکھیں رول دیا پاکستان کے, پہلے میں تھوڑی سی آگا کی بات کروں, آگا نے بڑی اچھی بیٹنگ کی اور 8ویں نمبر پہ جا کے اس نے ایک ریکارڈ قائم کیا, اور ایسا اچھا کھیلا کہ بار یہ مطلب کہ اس نے 8ویں نمبر پہ جا کے یہ ورلڈ کا ریکارڈ ہو گیا. جی تو بڑا مزہ ہے, بڑی اچھی بیٹنگ. اگر وہ اتنا اچھا نہ کھیلتا تو شاید پاکستان کا اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں جی, اس میں جو آفٹر دا سیشن مطلب کہ جو ہے نا اس سے بات ہوئی, تو اس میں اس سے پوچھا گیا کہ مطلب کہ آپ کو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے تو وہ ملتی ہے نا, انکریجمنٹ ملتی ہے, تو آپ کو جو نا بیٹنگ میں کس سے ملتی ہے؟ تو اس نے جو ہے وہ ملک صاحب کا نام لیا ہے, اور پھر اس کے ساتھ اس نے محمد یوسف کا نام لیا ہے. اس نے کہا کہ مطلب کہ میرے جو چائلڈ ہوڈ کے جو کوچ ہیں ملک سرور صاحب, وہ, اور پھر اس کے بعد ان سے میری بات ہوتی رہتی ہے, تو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے. دیکھیں بات بڑی اچھی کی ہے. میں آپ کی بات کو میں ہیڈس آف ٹو آگا, میں بلکہ آپ کو ہیڈس آف کرتا ہوں. میرے دل میں ملک صاحب کی بڑی عزت ہے, اور وہ میرے بڑے محسن ہیں, اور میں ان کا کرتا ہوں. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک پلیئر آ کے پوڈیم پہ یا کسی جگہ پہ آ کے پوسٹ میچ کو یا میچ کے دوران یا اس کے کہے اپنے مطلب محسن کی بات کرے, تو اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. کچھ میں بھی اس کو جانتا ہوں کہ مطلب میرے بھی پلیئرز, مطلب جب ہم سروس کورس کا اس کے میچ کھیلا کرتے تھے چھوٹی ڈوگی گراؤنڈ میں, تو وہ کھیلا کرتا تھا, تو مطلب ملک صاحب کئی دفعہ اس کو 2 باریاں دلوا دیتے ہیں کہ شاہ جی اس کو 2 باریاں دے دیں. اسی طرح حفیظ کو بھی دلواتے تھے. یہ اسی وجہ سے نہیں دلواتے تھے کہ وہ ان کی جو لگن تھی نا ملک صاحب کی کہ پلیئر بن جائے, ان میں وہ کچھ دیکھتے تھے کہ یہ بن جائے گا شاہ جی فارغ. تو میں کہتا ملک صاحب کھلائے جتنی مرضی باریاں دے, ہماری آپ کو 2 ٹیمیں نہیں. تو ویل ڈن آگا, ویل ڈن. پچ کے اوپر پچ پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں جی پچ جو ہے, پچ ہیمنگس کو بلایا آپ نے, کروڑوں روپے دے رہے ہیں, کیا فائدہ ہوا جی؟ بنگلہ دیش کے خلاف ڈبو دیا, انگلینڈ کے خلاف ڈبو یعنی رول دیا. 2 چیزیں ہو گئی, ایک جگہ ڈوب دیا, ایک جگہ رول دیا. اب رول دیا, اب میرے یہ سنا ہے سر, اندر کی جو بات ہے وہ سنا ہے کہ وہ گھاس رکھنا چاہتا تھا آپ کا جو گلسپی ہے, لیکن ہمارے پلیئرز نے کہا جی گھاس اڑا دے, اور شام کو گھاس اڑا دیا گیا. یہ مجھے کنفرم نہیں ہے, میں پہلے بتاؤں, لیکن اٹس آل ان دا ایئر, اور اٹس آل ان دا یہ موبائل وغیرہ پہ ساری باتیں سن رہا ہوں میں. لیکن پچ کم از کم برابر رکھنی چاہیے. یہ آپ اپنے بالروں کو انفٹ کرنے والی بات کر رہے ہیں. میں بتاتا ہوں, ایک تو ویسے ہی انفٹ ہے, اوپر سے تھوڑا سا جو ہے وہ آپ نے پچ ایسے بنا دی کہ وہ بالکل ہی انفٹ نظر آ رہے ہیں. مطلب شاہد شاہ افریدی بالکل وہ ردم میں نظر نہیں آ رہے تھے. 122 130 132 یہ بالنگ نہیں ہے. نسیم شاہ, میں کچھ ایک اور سر ایک بات بتا دوں, جب آپ نے آگا کی بات کی ہے تو میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جسے ہم دھوکہ کپ چیمپئنز کپ کو کہا کرتے تو اس سے پاکستانی پلیئروں کو بہت مدد ملی ہے. جو آگا نے رنز کیے وہ ڈیفینیٹلی وہ اس کو وہ گلمپسز تھی جو وہ وہاں کھیلا تھا, وہ پریکٹس ہے. نسیم شاہ نے بال بڑا اچھا, دو ہی واز ویورڈ, اچھا آؤٹ سوئنگ کر رہا تھا, باہر نہیں کر رہا تھا, قریب سے بھی کیا تھا, آؤٹ ہوتے بچے. لیکن وہ بال جب آپ بال باہر کرتے ہیں تو بیٹسمین کو دکھا دیتے ہیں, آپ سیٹ کرتے ہیں. آپ جبھی تو کہتے ہیں اسٹمپ ٹو اسٹمپ بال کریں تاکہ غلطی کرے آؤٹ ہو جائے. جب آپ بال باہر کرتے ہیں یا باؤنسرز کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بیٹسمین کو آپ سیٹل کر دیتے ہیں. اس کو جب یہ کراس شاٹ لگ جاتی ہے تو اس کے مطلب وہ سیٹ کر جاتے ہیں, ایک کٹ اچھا لگ جاتا ہے تو سیٹل ہو جاتے ہیں. لہٰذا اپ ٹو دا بیٹسمین کریں تو اب وہ تھوڑا باہر کیا, اس سے بیٹسمین سیٹ ہو, بال نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. پچ بھی چٹی ہو تو نظر آتا ہے. تو پچ جو تھی سر ہم نے شیشے سے بھی مطلب روڈ تھی, مطلب وہ ایک سڑک تھی پوری. تو جو انگلینڈ نے بڑا اس کو کرٹیسائز کیا, کیون پیٹرسن نے کیا, اس کے بعد آپ آ جائیں ناصر حسین نے کیا, تھرٹن نے کیا, میری پیپل کرٹیسائز دیٹ مطلب پچ. تو میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ واقعی پچ خراب تھی. پچ وہ بنائی ہے جس سے آپ کا پلیئرز انفٹ نہ ہو, پلیئرز کو برابر ایون وہ. اب آ جاتے ہیں اس چیز فارمیشن آف دا ٹیم. فارمیشن آف دا ٹیم کیپٹن کوچز نے بنائی, غلط بنائی. دیکھیں اس طرح بنائی ہے کہ آپ نے عامر جمال کی پوری فٹنس نہیں دیکھی, اسے آپ نے بڑے کم اوورز کرائے. آپ نے ابرار کو بڑے اوورز کرائے, وہ 177 رنز کھا گیا, یعنی آدھے ٹوٹل سے مطلب تقریباً آدھے سے آؤٹ بھی کوئی نہیں کیا. 177 رنز دیے, اور اس کا بال میں کوئی بائٹ نظر نہیں آ رہا تھا, ایسے آتا تھا ایسے کر رہا تھا, اور وہ بڑا آرام سے کھیل رہا تھا. یعنی وہ سیٹ کرانے والا بالر ہے, سیٹ کرانے والا بیٹسمین تھا, بالر ہے جسے بیٹسمین کو سیٹ کرایا. بڑی اب اگر آپ کے پاس اتنی چٹی پیچھے آپ لے کے کھیل رہے تھے تو آپ یہاں پہ 2 اسپنر سے جاتے, زاہد محمود سے جاتے, اور
اگر نعمان علی آپ کے پاس تھا یعنی پاکٹ بال میں تو پھر نعمان علی سے چلے جاتے تاکہ 2 اسپنر ہوتے اور آپ کے فاسٹ بالرز کو ریسٹ ملتا. اب ایک بال اسپنر ہے, آپ اسے کرائے جا رہے ہیں اور اس کے بعد اسے بالنگ بھی نہیں ہو رہی, وکٹوں میں پہنچ بھی نہیں رہی, اور اس کے بعد آپ کے بالرز بھی تھک گئے, پھر یہ پچ بھی ہے, پھر یہ موسم بھی. اب دوسری چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ شان مسعود کا میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ تو اس کا دوسرا گھر لگتا ہے, ایسا لگ رہا ہے انگلینڈ سے کھیل رہا ہے کیونکہ انگلینڈ میں وہ یارکشائر کا اور اس کا کپتان ہے. اب دوسری چیز جو ہے, پاکستانی ٹیم لگ رہی تھی کہ انگلینڈ کی ہے اور انگلینڈ کی ٹیم لگ رہی تھی جیسے پاکستانی. وہ گرمی میں اتنا اچھا روٹ کھیلا ہے, بے سارے بچے جو لرنر ہے کرکٹر, ان کو دیکھ کے ان کی ہٹ دیکھے ان کو انہوں نے کیسا ڈکٹ کیسا کھیلا ہے, روٹ کیسا کھیلا ہے, ہیری بروک کیسا کھیلا ہے. میں کہتا ہوں سیکھیے ان سے کرکٹ, کتنے اچھے ڈرائیوز, کیسا سر بالکل آئس کے نیچے کھیلتے ہیں, کتنا لیٹ کھیلتے ہیں, بال کو آنے دیتے ہیں پھر کھیلتے ہیں, بالکل آنے دیتے ہیں پھر کھیلتے ہیں. جو سب سے بڑی بات ہے, میں نے جب اپنے زمانے میں دیکھا کرتا تھا, محمد زاہد ہوتا پی آئی کا, اقبال سکندر پی آئی کا ہوتا, اور کچھ بالر انڈیا کراچی کے ہوتے تھے, وہ نا لیگ اسٹمپ پکڑ کے نا ادھر ادھر بال کرتے, ادھر 4 آؤٹ 5 آؤٹ کر لیتے تھے, لیگ اسٹمپ پکڑ لیتے تھے. آج میں نے پاکستان کی ٹیم کو وہی دیکھا اور میں نے یہ دیکھا کہ رضوان ہی کپتانی کرتا ہے, رضوان ہی پوری ٹیم کو کور کرتا ہے, رضوان ہی کی سیاست چلتی ہے اور کپتان بالکل بے بس نظر آتا ہے. لیگ اسٹمپ پہ بیٹھ کے اسے کیپنگ کی ہے, یعنی کیپنگ کا مذاق اڑایا گیا, کیپنگ کا مذاق اڑایا گیا, اور اسے کہا تو لیگ اسٹمپ سے باہر گیند کر. یہ مجھے بتائیے, جب آپ بالروں کو بیٹسمین کو لیگ اسٹمپ سے باہر گیند کر رہے ہیں تو آؤٹ کہاں سے ہوگا؟ دنیا کے جو بڑے بڑے بالرز تھے نا, اپنے پاکستان کی بات کرو, قادر, قاسم, اقبال قاسم, رقیب سر, ریاض, اس کے بعد نذیر سینئر, نذیر جونیئر, اس کے بعد شاہد عزیز, خطیب رضوان, نذیر جونیئر, میں کتنے وہ کھلا کے آؤٹ کرتے تھے, مار مار مار. دیکھیں ٹیسٹ کرکٹ تو ہے ہی یہی نا کہ مطلب کہ اگلے کو کھلائیں گے, ان کی جو سے غلطی کرائیں گے, تو پھر یہ نا یہ ورائٹیز کیوں ہیں, مطلب ویریشن کیا ہے, یہی تو ہے, للچاؤ, یس للچا کے کھلاؤ, فلیٹڈ کر کو تیز کر دیا, کو ویریشن کر دیا, ادھر سے کر دیا. دیکھیں میں بتاتا ہوں, یہی پیچھے ہوا کرتی تھی ہماری فرسٹ کلاس کرکٹ میں, جس میں آپ ٹیسٹ کرکٹ یہ آپ کھیل رہے ہیں, اس پہ وہ بالر کیسے آؤٹ کر جاتے ہیں. میں تو چونکہ چھوٹے لیول پہ کرکٹ کھیلا, نیٹ میں جو ہے نا, وہ نیٹ کے بعد سودی بھائی اور کپتانی صدیق خان, سعود خان صاحب, ہاں جی, وہ کرواتے ہوتے تھے. تو اسپنر خاص طور پہ محمد حسین مرحوم بیچارے, وہ مطلب کہ وہ باقاعدہ کہتے تھے کہ لو جی اپنا سلا لگنا ہے, اپنا یہ سلپ لگ جانی ہے, یہ وہ اس طرح کر کے جو ہے نا وہ آؤٹ کرتے تھے. مطلب کہ وہ جب تک کھلائیں گے ڈیفینس پکا کرتے تھے. یہ ٹیکنیک جو نظر آئی ہے, یہ تو سر مذاق ہو گیا نا, مذاق کر دیا کرکٹ سے. کرکٹ ہو گئی کہ جی ٹانگ پھاڑ لو تو جناب وہ اپنا رنزے نہ, بالکل. اس کا مطلب تو بالر بھاگ رہے ہیں ان کے بیٹسمینوں سے, 556 رنز کر کے بھاگ رہے ہو. میں کہتا ہوں گلیسپی صاحب کہاں بیٹھے, اظہر محمود صاحب کہاں کے پیسے لے رہے ہیں جو یہ رضوان یہ کام کر رہا ہے. اظہر محمود باہر کیا کر رہے تھے, وہ بالکل چیخ رہے تھے باہر سے, لٹرلی چیخ رہے تھے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. کیا مطلب یہ کہ جب دیکھے نا میری بات سوئے, ٹرے نہ جائے تو پھٹے منہ گوڑیا تھا. میری بات سے جب آتا ہے ناچ جب ٹیم کا بڑا غرق تو نے کر دیا, تو یہ پچ کا نہیں پتا. میں بتاتا ہوں, دیکھے میری بات سے گلیسپی کو بالکل پچھوں کا نہیں پتا پاکستان کی, جو تو وہ اپنی آنکھوں سے آسٹریلیا پیچھے دیکھتے ہیں. وہ تو سارے بار یہاں کھیلا ہے, سارے بار ادھر سے نان چھولے کھاتے ہیں, نان لیم کھاتا ہے. اظہر محمود کوئی انگلینڈ میں تو نہیں گیا, پنڈی میں تھا نا, ویلڈنگ کی دکان پہ بیٹھتا تھا نا سر. تو مجھے بات بتائیے, اگر وہ کرکٹر بن گیا تو ان جگہوں پہ اسے دھکے نہیں کھائے, تو اسے نہیں پتا پچ کیا کر رہی ہے. تو تو نے پچ کے کر کے یہ ٹیمیں بنائی ہیں. 64 رنز کی پاکستان کو لیڈ ہے, 3 دن مکمل ہو گئے, 3 ان کے آؤٹ ہیں, 7 وکٹیں باقی ہیں. چوتھا دن بہت وائٹل رول پلے کرے گا. کیا لگتا ہے آپ کو کہ کتنا پاکستان کو جو ہے وہ دیں گے, لیڈ دے سکتے ہیں یا ٹارگٹ دے سکتے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ آخری اننگز میں کہاں دیکھ رہے ہیں, کتنا ڈیسائسو اور کس کے حق میں جاتا ہوا میچ؟ دیکھیں سر, میرے خیال میں وہ کل اگر وہ کھیلتے رہے تو وہ ٹی سے بعد تک کھیلتے رہیں گے. ان کا کام ہے, وہ کھیلتے اور طرح کا ان کا پلان ہوگا. وہ جب اندر اترے نا, ظاہر ٹی تک کھیلیں گے, اس کے بعد باری دے کے تو اوپر سے اگر انہوں نے 2-3 آؤٹ کر دیے آخری سیشن میں, تو پھر تو ٹیم لگ گئی نا. اور پھر اس کے بعد چونکہ اور اسپنر کا کتنا رول ہوگا, ظاہر کریکس پڑ گئے. دیکھیں بہت اچھی بات کیا آپ کے پاس ایک اسپنر, وہ بھی اسپنر رہی ہے, مطلب وہ اسپنر رہی ہے. وہ جب محلے میں ایک بندے کو کھلا دیتے تھے نا آ کے کہ یار تو روٹی ہمیں لنچ کرایا تو تینوں گیند کرا دیا, ہنستے تھے سارے مل کے کہ یہ آیا یہ آج بال دیا, چلو جی آج کپتان جی کو, کپتان جی بال کرا دیو, بعد روٹی کھاوا گے یا بعد میں چاہے. تو وہ اس طرح کا بال وہ آ کے ایسے کرا. اسپنر بھی نہیں, وہ اسپنر بھی آدھا لنگڑا آدھا لولا ہے. اور ان کے بعد تو دونوں اسپنر لیچ
اور وہ بشیر. تو میرے خیال میں اگر پچ تھوڑی سی بھی کنڈیوسو فار اسپنر ہوگی تو وہ تو آپ کو آؤٹ کر جائیں گے, اور آپ کے تو نہ اسپنر کھیل سکتے ہیں نہ فاسٹ بالرز کو کھیل سکتے ہیں. میں بتاتا ہوں, مجھے کسی نے کہا جی ان کی بالنگ جو ہے بڑی ہلکی نظر آ رہی ہے. میں کہا بالکل ٹھیک کر رہا ہے. ایک نے 8 ٹیسٹ کھیلے, ایک ٹیسٹ کھیلا, کسی نے 8 کھیلے. وہ جو اسکار کیا نام ہے اس کا, جو ایک کھیلا ٹیسٹ, تو اس نے 1 ٹیسٹ کھیلا. ووکس کی اچھا ریکارڈ کر لیا ایشیا میں, وہ ذرا ایکسپیرینسڈ ہے. تو مجھے بتائیے اس کے باوجود انہوں نے ٹیم کو آؤٹ کیا, ٹھیک ہے. اب جو پچ ہے اگر وہ 150-200 کی لیڈ لے جاتے ہیں تو بڑی اچھی پوزیشن پہ ہوں گے, ہارنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے, سیف پوزیشن میں چلے جائے گا. ڈرا بھی ہوگا تو سیف پوزیشن. اب کیا ہے, اب آپ کے 2 ٹیسٹ ہو سکتا ہے 3rd ٹیسٹ بھی پنڈی کی بجائے ملتان میں ہو جائے. 2 سینچریز ہوئی پاکستان کی طرف سے. جی نہیں, اوپر سے جی 2 سینچریز ہوئی. بابر اعظم کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی تھی, اور وہ جو آؤٹ ہوئے ہیں وہ تو بڑا ایک ان کے اپ ٹو دی مارک اور ان کے سٹینڈرڈ کا وہ آؤٹ نہیں تھا وہ جیسے ہو گیا. لیکن آپ اکثر اسی بات کے اوپر کرتے ہیں کہ وہ شارٹ پچ کے اوپر اور بیک فٹ پہ جا کے جو ہے نا وہ اپنی ویکنس شو کر دیتے ہیں. ٹانگیں جوڑتا ہے نا, دیکھیں ٹانگیں جب جوڑتا ہے اور اب جب آپ کا اس کا رائٹ فٹ جو سلانٹ کرتا ہے کور اور پوائنٹ کے درمیان, تو ڈیفینیٹلی وہ آؤٹ ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں جب آپ اس طرح سلانٹ کر جاتے ہیں تو آپ کی باڈی ادھر آ جاتی ہے, اس کا مطلب اسکوائر آن ہو جاتے ہیں, اوپن چیسٹ جیسے بولتے ہیں, اوپن چیسٹ ہو جاتے ہیں, سائڈ آن نہیں رہتے, اوپن چیسٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ کو بالر کو بڑا چانس مل جاتا ہے. سیکنڈلی جو لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں, سلمان بٹ بڑی وہ کرتا ہے, اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے سلمان بٹ جیسا کرکٹر جس سکندر وقت اس نے لتاڑا. ایسے لفظ نہیں بولے تھے جیسے ہر ایک کو کہتا ہے کرکٹ دانوں کی پتہ بھیا ان کو کیا پتہ کرکٹ, یہ نہیں الفاظ ہوتے ہیں. ہر آدمی اپنی جگہ رائے کا حق رکھتا ہے, جس طرح ووٹ کا حق رکھتا ہے اس طرح رائے کا. اتنا بابر اعظم کے لیے نہ جائے, اس طرح تنویر اتنا نہ جائے. ہمیشہ حقیقت کو سامنے رکھے. ہم بھی اتنے ہی بابر اعظم کو چاہتے ہیں جتنا تو چاہتا ہے, ہمارا بھی اتنا ہی پیار ہے بابر اعظم جتنا ہم بھی وہاں پہ بابر اعظم کو بابر اعظم کنگ اعظم کہتے تھے. اگر بابر اعظم نہیں کر رہا اس کو دیکھیں, آپ کو بتاتا ہوں, بابر اعظم رسٹی ہو گیا. رسٹی سمجھتے ہیں, رسٹی زنگ آلود ہو گیا, سلگش ہو گیا. جب رسٹی ہوتا ہے سلگش ہو جاتا ہے. 2 لفظ بولو سلگش کہتے ہیں, بالکل جو مٹی میں دلدل میں نہیں پھنسا ہوتا, سلگش سا ہوا ہے. اس کو ریسٹ کرائے دنیا میں, اس کو ریسٹ کرائے. ہم نکال نہیں رہے. یہ پورا سیزن کرکٹ کھیلے, کسی ڈپارٹمنٹ سے کھیلے یا اب قائدم ٹرافی ہو, اس کو کیا پورا سیزن کرکٹ کھیلے تاکہ یہ آئے. فرسٹ کلاس کرکٹ کو کھیلتا ہی نہیں, شاداب نہیں کھیلتا, یہ نہیں کھیلتا, حسن نہیں کھیلتا, کوئی نہیں کھیلتا. فرسٹ کلاس کرکٹ کو یہ ایسا جھوکا سمجھتے ہیں. تو میرے خیال میں جب تک یہ فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلے گا, اب یہ سارے کاؤنٹی کرکٹ کھیل کے ہیں, ابھی سری لنکا کے خلاف بھی کھیل کے ہیں. پھر کیا ہے آپ کو ایک اور بتاؤں, چونکہ سری لنکا کے خلاف کھیلے ایشین بالروں کو کھیلنے کی بڑی اچھی عادت ہے, یعنی پوری پریکٹس میں ہے جی ایشین کی, اسی لیے انہوں نے کیمپ بھی نہیں لگایا. یو اے میں نہیں تو ہمیشہ یو اے میں کیمپ لگایا. چونکہ سری لنکا کے خلاف تازی کھیل کے ہے تو یہ دے آر ان ویری گڈ پریکٹس. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ جیسے شاہین افریدی بال کر رہا تھا, یہ افسوس ہے, اس کو بھی ریسٹ کرانا چاہیے, اس کو بھی تو بھیجنا چاہیے فرسٹ کلاس پہ. نسیم شاہ نے اچھے بال کیا لیکن لوٹ اپ ٹو دا مارک, لائن اور لینتھ بہت اکھڑی ہوئی تھی. اس کے بعد جو وہ ہے وہ ہاف فٹ تھا عامر جمال, دیکھیں اس کو نہیں کھلانا چاہیے تھا. آپ نے زبردستی کیا, آپ اتنی لمبی بیٹنگ کے لیے جا رہے ہیں, اتنی پلیسڈ پچ پہ, اتنی لمبی بیٹنگ, ارے بالنگ تو لمبی کر دے, آؤٹ کرے. تو 2 اسپنر 2 فاسٹ بالرز جاتے تاکہ آپ کے فاسٹ بالرز پہ بوجھ کم ہوتا. اب ان میں سے کوئی انفٹ ہو گیا فاسٹ بالر تو کیا کریں, ٹھیک ہے یہ انفٹ ہو گئے, کھیلیں گے ضرور, انفٹ بھی ہوں گے آپ کے بالر, کھیلیں گے ضرور. تو میرے خیال میں پاکستان کی بالنگ سیکنڈ اننگ میں اس قابل نہیں ہے کہ ان کو آؤٹ کرے. مجھے تو اس اننگ میں بھی لگ نہیں رہی تھی. میرے خیال میں سارے جو ہے وہ آئس بات لے رہے ہوں گے, ٹب میں لیٹ کے, برف کا جو بات ہوتا ہے وہ لے رہے ہوں گے لیٹ کے کس طرح ٹھیک ہوئے. کوئی اس کے پاس بیٹھا ہوا ہوگا فزیو کا, جی ہمیں ٹانگیں ٹھیک کر دو. تو یہ کرکٹ نہیں ہے. اگر گرمی ایسی تھی اور آپ ایسی کرکٹ کھیل رہی تھی تو انگلینڈ نے ہم سے زیادہ اچھی کرکٹ کھیل لی ہے, انگلینڈ نے ہم سے زیادہ اچھی فٹنس شو کی, انگلینڈ نے ہم سے زیادہ اچھی بالنگ کی, انگلینڈ نے ہم سے اچھی زیادہ بیٹنگ, ڈسپلن ہر جگہ ڈسپلن. جی کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ چونکہ ہے ہی صرف امتحان, اور ہر فارمیٹ اور فارمیشن کا ہر چیز کا امتحان ہوتا ہے. آپ کی نروز کا امتحان ہے, آپ کی فٹنس کا امتحان ہے, آپ کی جو ٹیکنیکس ہے اس کا جو ہے, اور خاص طور پر کیپٹنسی کا, مینجمنٹ کے فیصلوں کا. تو یہ اب دیکھنا یہی ہے, چونکہ بڑا ڈیسائسو دن ہوگا, چوتھا دن. پاکستان جتنے جلدی ان کو آؤٹ کر سکتا ہے, جتنے شارٹ مارجن میں آؤٹ کر لے گا, اتنا ہی اس کے لیے بینیفیشل ہوگا. اور خاص طور پر ونس اگین بابر اعظم کے لیے بیسٹ آف لک, ایک دفعہ پھر کہ ایک اور ان کو موقع ملا, اور یہ میچ اللہ کرے
تھوڑے مارجن کے ساتھ ان کو آؤٹ کر لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پاکستان کی ٹاپ آرڈر جو بیٹنگ لائن ہے وہ اچھا پرفارم کرے، اس کے اندر جو ہے بابر اعظم کی فارم بھی واپس آ جائے، چونکہ وہ بھی یہی چیمپئنز کپ کھیلے ہوئے ہیں بہرحال، اور امید یہی ہے کہ وہ کریں گے اس کو اندر اپنے آپ کو اپنا کم بیک کریں گے، اور ہماری دعائیں بھی ہیں پاکستان کی جیت کے لیے، پاکستان کی کامیابی کے لیے، اور یقیناً آپ کی بھی دعائیں ہوں گی۔ اور اپنے اس فیوریٹ چینل کو ایسے جو ہے وہ شاہ جی کو اور مجھے اجازت دیجیے، اپنے اس فیوریٹ چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کر لیں، لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔